مولانا صاحب کو بھی بلوا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دیکھیے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے آج یہاں پہ ایک جشن کا اہتمام کیا گیا ہے، محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اور منانا چاہیے اس لیے کہ وہ پیغمبر جو آخری نبی تھے اور عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جو ہیں صرف مسلمانوں کے لیے تھے، آپ نے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ پیغمبر جو ہے مسلمانوں کے لیے تھے، بلکہ ان کی زندگی میں ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی ہے تو ان کے ساتھ بھی اچھے سے گفتگو کرتے ہیں، کوئی کافر ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھے سے گفتگو کرتے ہیں، اور واقعہ بھی یوں ملتا ہے کہ وہ ضعیفہ جو یہودی تھی اور وہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، لیکن پیغمبر نے کبھی جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو پیغمبر اس کی عیادت کو جا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایسا مذہب ہے جو پیس سکھاتا ہے، امن و شانتی کا درس دیتا ہے، اور جب پیغمبر عیادت کو گئے تو وہ یہودی جو مسلمان نہیں تھی لیکن پیغمبر کے اس رفتار کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے عالم اسلام کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور انہوں نے دین کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو اپنے اخلاق سے پھیلانا شروع کیا۔ ان کے اوپر بہت ظلم و زیادتی ہوئی لیکن انہوں نے کبھی اف تک نہیں کیا۔ دیکھیے، یہ پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال ہمارے جناب مرحوم لاڈلہ حسین صاحب کے باحیات زندگی میں بھی ہوتی تھی، اور ان کے فرزند شبیر احمد ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی ہر سال یہ پروگرام انعقاد کیا جاتا ہے، جشن آمد رسول، اور آج بھی یہاں پہ وہی پروگرام چل رہا ہے۔ ممبئی سے ثقلین رضوی آئے ہوئے ہیں، لکھنؤ سے ہلال نقوی ہے، اور لکھنؤ سے آپ کا نیر مزیدی صاحب ہے، اور فیاض بریلوی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے پیش امام بساوری مسجد سیاہ مسجد جو بکسا گلی میں ہے وہاں سے حسن محمد میٹھی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اور مٹیا پور سے ہمارے شکیل مولانا بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ محرم میں جب غم ہم لوگ مناتے ہیں تو رسول اللہ کا خوشی کے ٹائم خوشی بھی ہم ہی لوگ نہ منائیں گے، اس کے وجہ سے ہم لوگ جشن احمد رسول مناتے ہیں۔ اسلام جو ہم لوگوں کو سکھایا، جو ہم لوگوں کو بتایا، وہی ہم لوگ پھیلا رہے ہیں۔ پیس اینڈ ہیومینٹی ڈے جو ہمارے سرکار کے آمد میں ہوتا ہے، وہی پیغام دے رہے ہیں، پیس اینڈ ہیومینٹی کا۔ کہا جاتا ہے پروفٹ محمد مسلمانوں کا ہے۔ دیکھیے، یہ سوچ کچھ طبقہ رکھتا ہے جو کہ پولیٹیکلی مس گائیڈ ہے اور پولیٹیکلی انوالو ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے رکھتا ہے، ورنہ ہندوستان کے گلی گلی میں بھائی چارہ ہے، ہندوستان کے گلی گلی میں پیار بستا ہے، اور ہم لوگ کو یہ بتانا، یہ ہمارے ہندوستان کے سبھی رہنے والے جانتے ہیں کہ پروفٹ محمد از دی لاسٹ میسنجر آف اللہ، اور وہ پیس اینڈ یونٹی لے کر کے آئیں اور میسیج دیے۔ مسکرا کے جواب دیتے رہتے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر عالمین کے لیے رحمت تھے، عالمین کے لیے زحمت نہیں تھے۔ والسلام۔ نہیں، یہ آپ کا سوال بہترین ہے کہ پیغمبر کا جو پیغام ہے وہ پریکٹیکلی عملی طور پہ کرنا چاہیے، کہ جہاں جہاں بھی ظلم و زیادتی ہے اور جہاں جہاں بھی ہماری ضرورت ہے، پیغمبر کے نام سے ہم کو اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو پیغمبر کے نام پر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ آخری پیغمبر کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ان کے طرف سے ہمیشہ نیک کام انجام دیا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے، زمینی سطح پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا نام کیا ہوا سر؟ میں حقیر مولانا شکیل احمد، مڑیا پور سے آیا۔
العالمین نے مہر لگائی ہر عمل کے اوپر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى یہ کچھ بھی نہیں کہتا جو بھی کہتا ہے ہماری وحی کے مطابق کہتا ہے اب توجہ کریں گے اگر نبی ہر عمل وحی کی بنا پر کر رہے ہیں تو نبی کے ہر عمل کو اللہ کا حکم مانا چاہیے اے نبی بھی کہتا ہے تمہیں کسی نبی کا واسطہ اس نبی کے ہاتھ پہ آ کے بولنے لگے ہو تم تو نبی کو دل میں رکھتے ہو تمہاری زبان کیوں بولتے ہو جس نبی کے ہاتھ پہ آ کے پتھر بولتے ہو اس نبی کو دل میں رکھنے والے مسلمان نہیں بول پاتے دلیل ہے زبان میں نبی ہے دل میں نبی نہیں ہے اگر دل میں نبی ہوتا تو کائنات کے ہر کونے سے مسلمانوں کی آواز بلند ہوتی بس سمجھ کے پیارے رسالت رسول شاہ صدر سمجھ کے پیارے رسالت رسول شاہ صدر جھلا رہے ہیں جناب امیر کا سمجھ کے پیارے رسالت رسول شاہ صدر جھلا رہے ہیں جناب امیر کا جھولا مثال ایسی زمانے میں مل نہیں سکتی کہ بادشاہ جھلائے وزیر کا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پروردگار عالم بانی محفل کا جیسے مجھے بھائیوں کی توفیقات و حجات بلندی عنایت کرے اور ہمارے ادوار میں اس سے بہتر انداز میں محفل برگزار کر کے نبی کی خدمت میں مبارکباد کے ساتھ ساتھ اپنی توفیقات میں بلندی کی توفیق سر سے بولا نماز رکعت کی علی کا عشق لکھا واجبات سے پہلے پڑھوں گا ذکر علمدار کربلا کی نماز پڑھوں گا ذکر علمدار کربلا کی نماز وضو تو کر دوں میں نہر فرات سے پہلے پڑھوں گا ذکر علمدار کربلا کی نماز پڑھوں گا ذکر علمدار کربلا کی نماز وضو تو کر لوں میں نہر فرات سے پہلے اگر حسین کی الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر حسین کی الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں یہی ہے دین میرا دینیات سے پہلے اگر حسین کی الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں یہی ہے دین میرا دینیات سے پہلے اگر حسین کی الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر حسین کی الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں یہی ہے دین میرا دینیات سے پہلے نہ بات آؤں گا نظر میں ہم بیانی سے دیکھیے ہم لوگوں کا اسلام کا شروع سے ایک ہی پیغام ہے پیس اینڈ یونٹی کا آج بھی ہم لوگ وہی گہار کریں گے کہ انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کو بڑھاوا دے اور دہشت گردی اور خاص پر کام کرے پیس اینڈ یونٹی قائم سے نیر مجیدی صاحب ہیں اور ایک بریلی سے آپ فیاض بریلوی بھی آئی ہوئی ہے اور کلکتہ سے ایک علی بول کے وہ بھی ہے اور ہمارے یہاں کے حسن میڈی صاحب جو ہمارے پیش امام ہیں جو حسنابی مسجد کے ہیں وہ ہیں اور ایک مدھیہ پوچھ کے مولانا سجید صاحب بھی ہیں نے سوال کیا کہ آج کے یہ پروگرام جو ہے سرکار دو عالم حضور پاک کے شان میں ہوا ہے اور یہ سبھی ہم لوگ جو ہے ایک قسم کے غلام ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھنے کو ملی ہے وہ ہے کہ مولا حسین سے محبت امام حسین سے محبت انہوں نے دیکھا ہے اس میں اس پروگرام میں دیکھا جا رہا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حدیث اور قرآن جب آپ روشنی میں ڈالیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور بات اپنے زندگی میں بتائے کہ جو میں من کن تو مولا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو اس چیز پہ انہوں نے دھیان رکھ کر
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद किया गया और मौला कायनात को भी याद किया जा रहा है। और हम सब मौला को चाहने वाले हैं और उन्हीं के बताए हुए कदम में चलते हैं। रही बात आपने जब सवाल की कि फ़लस्तीन के ऊपर, तो इस्लाम में एक चीज़ आपको बता दें कि इस्लाम बेशक वो ये दीन जो है वो बताता है कि हम मोहब्बत का पैगाम दें, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब करबला में इमाम हुसैन जैसे ख़ानदान को हक़ के लिए लड़ना पड़ा, तो हक़ के लिए भी लड़ा जाता है और इस्लाम में भी कहा गया है। और ये बेहतर है कि हम लोग इस चीज़ की दुआ करें अल्लाह के सामने कि अल्लाह फ़लस्तीन के लोगों को अल्लाह हिम्मत दे और कामयाबी दे। साहब क्या कहेंगे? है और आज हम लोग सब यहाँ पर आए हैं हमारे भाई राकेश भाई के बुलावट पर। हम यहाँ पर आए हैं हमारे शोएब भाई के बुलावट पर, हमारे शब्बीर भाई, ये सभी लोग मोहब्बत का नतीजा है। और आमद रसूल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़े शक्ल में हम देख रहे हैं, जश्न आमद रसूल को एक बड़ा शक्ल में इसको मनाया जा रहा है और ये हम लोगों की खुशनसीबी है। रहमतुल आलमीन थे, इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि रहमतुल आलमीन थे, नहीं है और रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। क्योंकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना होते तो फिर इस्लाम भी ना होता, क्योंकि इस्लाम का तरीका बस हमारे आका ने ही सिखाया है। कुरान बताता है कि नमाज पढ़ो, लेकिन कुरान ने ये नहीं बताया पढ़नी कैसे है। अल्लाह फरमाता है अगर पढ़ना है तो सीखो मेरे महबूब से। अल्लाह कहता है कि हज करो, लेकिन हज करनी कैसे है उन्होंने सिखाया कि मेरे महबूब से सीखो। अगर कुरान को ही सिर्फ पकड़ के चलेंगे तो तरीक़त नहीं आएगी। उस तरीक़त का ही नाम जो है दीन है, इस्लाम है। और हमारे हुजूर ने हमेशा से हमेशा मजलूम की मदद के लिए कहा है। कभी ये नहीं कहा है कि किसी धर्म की मदद करो, मजलूम की मदद करो, जो मजबूर हैं, परेशान हाल हैं, उनकी मदद करो। धर्म नहीं बताया कभी किसी के लिए। तो हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कोई भी मजबूर हो, परेशान हाल हो, उसकी मदद में आगे आएँ। सबसे पहला बात है कि हुजूर की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी अगर सामना हो तो हुजूर की सुन्नत को आगे रखो, अपने आप तरीक़त सीखते जाएंगे, अपने आप तरीक़त सीखेंगे। शुक्रिया।